وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. چہرے نبوت پر گلدستہ مسکراہٹ کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں کتاب الادب میں مسکراہٹ کا ایک باب باندھا ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے. ویسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو کئی جگہ نقل کیا ہے، کتاب الجمعہ میں، کتاب الاستسقاء میں بھی نقل کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع ایسا آیا کہ تھوڑی سی قحط سالی ہو گئی، مال مویشی بھوک سے مرنے لگے، بارشیں بالکل بند ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اچانک ایک دیہات سے صحابی تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی مرنے لگے ہیں، بھوک اور پیاس سے لوگوں کا برا حال ہے، راستے کٹ چکے ہیں، دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا شروع کیا. کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آسمان کی طرف ہم نے نگاہ اٹھائی تو آسمان بالکل صاف تھا، کوئی بادل نہ تھے. اچانک بادل گھیرنے لگے اور ایک دوسرے سے مل کر گھنے ہونے لگے. پھر اللہ نے بارش برسائی، اتنی بارش برسی کہ مدینے کے نالے بہنے لگے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے نہ تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بارش سے بھیگ گئی تھی. اتنی بارش ہوئی اور یہ بارش مسلسل ایک ہفتہ چلتی رہی، بہت اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہی. ایک ہفتہ گزرا، دوسرے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے. اچانک وہی صحابی یا کوئی اور تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی بہہ گئے، گھروں کی چھتیں بیٹھ گئیں اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہر چیز پانی میں بہہ گئی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس بارش کو روک لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ یہ دعا کہی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف برسا، ہم پر نہ برسا. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے میں نے ذکر کیا کافی مرتبہ ذکر کیا ہے، لیکن کتاب الادب میں حدیث نمبر 6093 میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو میں نے مسکراہٹ والے الفاظ ذکر کیے، اور یہی باب بھی باندھا ہے. اس حدیث سے کافی فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، برسات اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور برسات اللہ کی جانب سے عذاب بھی ہے، اللہ کی جانب سے عذاب بھی ہے. اسی لیے جب بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو رحمت والی بنا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام یا سردار یا قاضی بڑے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی طلب لے کر آئے اور وہ جائز طلب ہو تو اس طلب کو پوری کرے، اور سوال کرنے والے کا لہجہ کیسا بھی ہو جواب مسکرا کر دے، اپنی مسکراہٹ سے جواب دے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وہ آئے، ایک مرتبہ انہوں نے بارش کی طلب کی، دوسری مرتبہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے کہ بارش رک جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، لہذا جواب مسکرا کر دینا چاہیے. اس حدیث سے ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منزلت اللہ کے نزدیک کتنا بڑا تھا، آپ کا شرف کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. لہذا انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب گڑ گڑائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اے اللہ
اے اللہ اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما. اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھا، اور اس دنیا سے اگر ہم رخصت ہو جائیں تو ہمارا جنازہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھایا جائے. اور جب تو ہمیں اکٹھا فرما، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.